چلو چھیڑیں شب غم میں جمال یار کی باتیں، سیاہ گیسو گلابی سے لب و رخسار کی باتیں، سبق ایک معرفت کا ان کے مکتب میں پڑھا جس نے، زمیں پر کر رہا ہے وہ فلک سے پار کی باتیں۔ میں سیرت معتبر کر لوں گا اپنے نوجوانوں کی، سنا کر آمنہ کے لال کے کردار کی باتیں، اور کوئی اسرار کیا سمجھے ان میٹھی میٹھی باتوں کے، ہوئیں جو غار میں ان سے وہ یار غار کی باتیں۔ اور میرے آقا میں کوئی عیب نہ صدیوں میں ملا تم کو، میرے ساجن میں میرے ماہی میں میرے آقا میں کوئی عیب نہ صدیوں میں ملا تم کو، چلو اب چھوڑ دو وائز یہ ہیں بیکار کی باتیں۔ چلو اب چھوڑ دو وائز یہ ہیں بیکار کی باتیں، چلو 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 اب چھوڑ دو وائز یہ ہیں بیکار کی باتیں۔ اور جیوں دے وستے ربو پہلا نقیب ہے جنہیں شیر تے اونج داد دیتی ہے جنج دینی چاہی دی سی۔ بندے آکڑ کے بہ جاندے نے پاویں تین مولوی رل کے ہلان ہل دے نہیں، چنگے بندے سونے لگے ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں قبلہ کہ میرے آقا میں کوئی عیب نہ صدیوں میں ملا تم کو، چلو اب چھوڑ دو وائز یہ ہیں بیکار کی باتیں۔ ہزاروں تلخیاں اتری ہیں میرے اندر زہی رحمت، ہزاروں تلخیاں اتری ہیں میرے اندر زہی رحمت، غلط ہو جائیں گے سب غم کرو غم خار کی باتیں۔ الحمدللہ احد والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود و سلام بحضور خیر الانام، اچھی آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تسی تے چلے ہو یار، حضور دیو چلے ہو، جدو حضور تے درود و سلام دی دعوت دیتی جائے نا تے پھر بغیر کسے لیت و لال تو قبول کر لینی چاہی دیئے۔ جامع الترمذی وچ حدیث مصطفیٰ موجود جے، جڑی ابتدائی خطاب وچ پڑھ کے سناون لگاں، کلیجے چ ٹھنڈ پاون لگاں، عقیدہ مضبوط بناون لگاں تے انگلیاں تھام کے مدینہ منورہ دیاں نوری نوری گلیاں دی سیر کراون لگاں۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاح، او کما قال آمینہ دلال نبی با کمال رسول بے مثال، معشوق اویس دلبر و محبوب بلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امتیو جڑا بندہ میرے تے بہتا بہتا درود پڑھدا رہیا ہوئے گا، میدان حشر وچ میرے بہتا بہتا نیڑے بھی ہوئی خوشبخت ہوئے گا۔ اچھی آواز نال الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو، جان کائنات پر درود ہو سلام ہو۔ جڑا کہہ سکتا ہے کہہ لوے، درود ہو
سلام ہو درود ہو صلی علی نبینا صلی علی محمد درود ہو سلام ہو درود ہو گالیاں بھی دے کوئی تم مسکرا کے دیں دعا تم مسکرا کے دیں دعا ان کی یادات پر درود ہو سلام ہو مل کے یار صلی علی نبینا صلی علی چاند توڑنا تیرا خود کو موڑنا تیرا خود کو موڑنا تیرا سارے معجزات پر درود ہو سلام ہو جڑا بندہ جاگ رہا ہے نا کہے گا صلی علی محمد درود ہو سلام ہو درود ہو امتی کے غم میں ہی رو کے جو گزار دیں رو کے جو گزار دیں ایک رات پر درود ہو سلام ہو درود ہو سلام ہو درود ہو زہیر کے لب کھلے مسرتوں میں غم جھلے زہیر کے لب کھلے راحتوں میں غم جھلے فرحتوں میں غم جھلے ان کی بات بات پر درود ہو سلام ہو درود ہو سلام ہو درود ہو گرامی منزلت علماء و مشائخ اہل سنت قصرہم اللہ تعالی بالخصوص محترم المقام عزت مآب محبی و محبوبی شفیقی و مشفقی حضرت علامہ مولانا قاری محمد طارق صاحب قادری دامہ اقبالہ و ذلہ حسن بزم بزرگ عالم دین محترم المقام حضرت علامہ ممتاز حسین دھول صاحب دامہ ذلہ زینت محفل محبی و محبوبی شفیقی و مشفقی حضرت علامہ مولانا قاری محمد امتیاز حسین صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ محترم المقام جناب قاری عبداللطیف صاحب محترم المقام جناب مفتی خورشید حسین صاحب خورشیدی محترم المقام حضرت علامہ مولانا قاری سجاد حسین صاحب نورانی دیگر میرے مسلک دے چمک دے دمک دے چہریاں دے نال اسٹیج تے جلوہ فرما علماء و مشائخ کرام نقیب بزم محترم المقام عزت مآب جناب محمد کامران فاروق صاحب قادری زید شرفہ وسلمہ اور
اس پنڈ دے غیور سنی مسلمان بھائیو بیٹو بزرگو، اج دا خوبصورت پروگرام سرکار سید ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ نبوت و ختم نبوت وچ ہدیہ محبت اور تحفہ عقیدت و ارادت پیش کرنے واسطے تواڈے چک دی میلاد کمیٹی دے معزز ممبرز نے تساں احباب نال مل کے ترتیب دیتے ایک ایک بندے واسطے دعا کرنا انشاءاللہ خیر نال وڈیاں زندگیاں پاؤ، زندگی مک جائے تواڈیاں جھولیاں چوں حسین دے نانا جی دا لنگر میلاد نہ مکے۔ اونچی آواز سے آمین بول دیں۔ لو جی تقریر میری شروع قبلہ پڑھنا میں اے کہ ایس کائنات رنگو بو اور جہان آب و گل وچ اللہ دیاں پیدا کردہ جتنیاں مخلوقاں نے، نوری نے، ناری نے، خاکی نے، صحرائی نے، آبی نے، شرقی نے، غربی نے، شمالی نے، جنوبی نے، عرشی نے تے پاویں فرشی نے، کسے ایک مخلوق دا ایک بھی فرد حسین دے نانا جی دے برابر نہیں ہو سکدا۔ اور جڑے پچھلے بندیاں نو بہت ہی ٹھنڈ لگ رہی ہے یار، تسی بھی بول دیو سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ایک بیمار ذہن بندہ، چاہت ساؤنڈ والے بہت پیارا ساؤنڈ چلا رہے ہیں، تھوڑی جی مائک دی آواز کھول دیو، ڈبیاں دی آواز بڑی بہترین ہے، میرے کنہ تک آواز پوری پہنچے۔ لو جی اے میں تمہیدی کلمات جڑے میں 10 منٹ لگا دیتے نے، اے مینوں معافی دیو چونکہ سردی دا موسم، خطیب بھی ٹھنڈے ہوئے ہوندے نے، ذرا وہ سٹارٹ ہوندیاں تھوڑی جی دیر لگ جاندی ہے۔ لو قبلہ ہن 5ویں گیئر چ میں گڈی مدینے ول نوں پان لگا، جڑا بہ گیا جڑا رہ گیا۔ ایک بیمار ذہن بندہ سوچدا ہے اپنی بیمار ذہنیت دی سوچی ہوئی بیمار سوچ نو اپنی زبان دی نوک تے لے آندا ہے، وہ کہندا ہے اتنا بڑا فرق کوئی نہیں، یہ سنی مولوی زیادتی کردے نے، وعدہ کردے نے، کولوں گلاں بنا کے بیان کردے نے۔ لو جی وہ مدینے والے مصطفیٰ تے ساڈے جیسے عام انسان سن، ویکھو نا انہاں دیاں وی اکھاں ساڈیاں وی اکھاں، انہاں دے وی ہاتھ ساڈے وی ہاتھ، انہاں دے وی پیر ساڈے وی پیر، انہاں دے وی بال ساڈے وی بال، انہاں دا وی سینہ ساڈا وی سینہ، انہاں دا وی وجود ساڈا وی وجود، وہ وی روٹی کھاندے سن، اسی وی لنگر ٹکا کے کرنے ہیں، وہ وی پانی نوش فرماندے سن، اسی وی رج کے رنگ برنگے شربت پینے ہیں، انہاں دیاں وی بیویاں ساڈیاں وی بیویاں، انہاں دے وی بال بچے ساڈے وی بال بچے، وہ وی سوندے جاگدے سن، اسی وی سوندے جاگنے ہیں، وہ وی ٹردے پھردے سن تے اسی وی ٹردے پھرنے ہیں، لہٰذا کوئی اتنا بڑا ڈیفرنس تے اتنا بڑا تفاوت تے اتنا بڑا فرق نہیں، اکو جائیاں۔ سنی ماں دا سنی پتر اکھ پا کے علی دا پوترا کہندا ہے چپ کر مفتی، تو جتنیاں گلاں گنانا ہے میں مننا وا، وہ ساریاں بظاہر سیم ہو سکدیاں نے، اور پھر بھی اس ملنگ دا عقیدہ ہے وے اسی گناہگار کتھے، مدینے دا تاجدار کتھے؟ بابیو قبلہ میرا عنوان سمجھ وچ آیا جے میں عرض پیا کرنا کہ اسی گناہگار کتھے تے مدینے دا، بول دیو یار میں کڑا تواڈے نال مربع ونڈ لینا ہے، اسی گناہگار کتھے تے مدینے دا۔ علامہ قادری صاحب بولے ہو تسی بھی اسی گناہگار کتھے تے مدینے دا۔ بہت شکریہ میرے پترو تے میرے مترو، انگلیاں پھڑاؤ میں تانوں مدینہ شریف دی سیر کرا کے لے آواں۔ ایس اپنے دعوے دی پہلی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دی متفق علیہ روایت پڑھ کے سناواں گا۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما یخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم انی لأراکم من وراء ظہری او کما قادری صاحب میں 2 کلام اپنے پڑھے نے، بندے اجے تک ستے ہوں، اٹھے نہیں، جاگے نہیں، نیند تو بیدار نہیں ہوئے۔ میں ایک عام شاعر دا، ظہوری صاحب دا، عوامی شاعر دا، عام تو مراد عوامی شاعر دا کلام پڑھن لگا جدوں اسی چھوٹے سنا، مسجد چ ہر اذان نال
ساڈا مؤذن اے نعت دے 2-3 شعر لازمی پڑھدا سی مسجد نبوی شریف دے اندر مصطفیٰ پاک نے نماز پڑھائی بخاری مسلم دی حدیث پڑھی ہے لیکن تانوں جگان واسطے شعر ایڈ کرن لگا کیڑی مسجد نبوی شریف کہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر اے ملک ریاض بوڑ صاحب دے گھر سانو راجپوت صاحب دے گھر سانو ٹھہرایا جے جنہ چنگا اونا نے سلوک کیتا اونا دے چنگے سلوک تے تسی رل کے پانی پھیری جاندے ہو اونا ہی اچھا سلوک کرو بولو نا یار تسی لین کی آئے ہو اور محمد عربی دے جشن میلاد وچ آئے ہو کسے چودھری دے چیلم تے یا کول خانی تے نہیں نہ آئے مل کے بولو جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار کہ بلا تُسے بھی سٹیج آ لیو اونا نو تے اتوں دی ہو کے وال پہ کے لنگر محمد ملدا ہے نا او سانو تے ڈائریکٹ محمد دے میلاد دا صدقہ مصطفیٰ دے مصلی تے سرکار دے ممبر دا صدقہ مل رہے ہیں مل کے کہو نا جب مسجد نبوی کے مینار نظر جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمتیں کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمتیں کے آثار چھوڑایا ظہوری میں دل و جانے مدینے میں اب جینا یہاں مجھے کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینا صدقے جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی نبیان دے بادشاہ نبی نے مسجد نبوی شریف دے اندر نماز پڑھائی میرے نبی دے پیچھے کھلون والے مقتدی میں کیڑے کیڑے جملے بول کے جاواں تے کیڑے کیڑے نال لے کے جاواں اوے ظہیر شاہ دے کل 1 کروڑ جانا میں پہلے ایک ایک کر کے اس مصلی تے کھلون والے امام دے قدمین نبوت وار دیوا پھر ایک ایک کر کے پیچھے کھلون والے سبز بخت مقتدیاں دیاں جتیاں تو وار دیوا او میرا دعوی اللہ دی عزت دی قسم کائنات دے کسے مقتدیاں دی صفن ایڈا سونا امام نہیں ملیا ہونا تے رب دی قسم ایڈے سونے مقتدی بھی کسے امام دے حصے چ نہیں آئے بہت شکریہ جڑے بولے ہو تواڈا بہت شکریہ جڑے نہیں بولے تواڈا 2 مرتبہ شکریہ تسی ساڈے ارگے بندیاں نو اپنی اوقات وچ رکھ دیو تسی دس دیو کہ تو کی ہے تے تینوں اسی کی سمجھنے آ صدقے جاواں آمینہ دے چن نے نماز پڑھائی اور رخ زیبا صحابہ دی جنج ول دولے نے کر لیا میرے نبی نے جلال چا کے فرمایا حل ترون قبلتی ہا ہونا اے لوگو تسی کی ملاحظہ پہ کر دیو میں قبلہ روح ہو کے قبلے ول نو منہ کر کے نماز پڑھانا وا میرے پیچھے مقتدیاں دیاں صفاں اندر کوئی کہو جی مرضی نماز پڑھ جاوے کہو جی مرضی سجدہ کر جائے جہو جی مرضی رکوع کر جائے جہو جی مرضی تشہد پڑھ جائے جہو جی مرضی قوم قادہ جلسہ کر جائے اوے مینوں پتہ نہیں لگنا تسی کی سمجھ دیو تواڈیاں اکھاں ورگیاں میریاں اکھاں نے مینوں پتہ نہیں لگنا پتہ نہیں بندے کی سننا ہے یار سرکار کائنات نے پہلے قسم چکی علماء کرام دی توجہ چاہواں گا قسم تے اگے جواب قسم دی دلچسپی ویکھو حضور نے فرمایا فواللہ ما یخفا علی خشوعکم ولا رکوعکم لوگو اللہ دی جلالت دی قسم جے میری چشم نبوت نہ تواڈے رکوع چھپے ہوئے نے نہ تواڈے خشوع لکے ہوئے نے ان عالمان دے سر تے رکھو قرآن دیوبندیاں دے عالم نو پوچھو اہل حدیثاں دے عالم نو پوچھو اہل تشیع دے ذاکرین نو پوچھو خشوع کنوں کہندے نے رکوع کنوں کہندے نے قبلہ گھٹنیاں تے ہاتھ رکھ کے قبلہ روح ہو کے دربار خداوندی وچ جھک کے میں نعرہ لاواں نا سبحان ربی العظیم اس کنڈیشن آف رکوع حالت رکوع نال تعبیر کیتا جائے گا اور خشوع کنوں کہندے نے خشوع نظر آن والی چیز نہیں اے میری ویسٹ کوٹ اے دے تھلے میرا قمیص
کمیس اتے اے جیب، جیب دے تھلے دوسرا کپڑا، کپڑے دے تھلے میری چمڑی، چمڑی دے اندر قبلہ دھک 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 کرن والا میرا دل، دل دے اندر پائے جان والے خشیت خداوندی دے پیشنز اور جذبات، وہ انہاں جذبیاں نو اہل علم لفظ خشوع نال تعبیر کر دینے. خشوع نظر آن والی کنڈیشن تے عمل نو نہیں کہندے، خشوع تے دل وچ پائے جان والے اللہ دے ڈر نو کیا جاندا ہے. محمد عربی جلال وچ آ کے پہ کہندے نے لوگا میری آنکھ تو نہ تواڈے خشوع چھپے نے نہ تواڈے رکوع چھپے نے. اے بخاری بخاری کرن والے علی دا پوترا بخاری پہ پڑھدا ہے. اے بخاری دستی ہے آمینہ دلال اپنی ساری امت دے لوگاں دے ظاہر تو بھی باخبر ہے تے باطن تو بھی باخبر ہے. کیا بات ہے میرے پتر دی. سبحان اللہ کیا بات ہے. اے میرا دوست خوشبو والا ہے، انہاں دی خدمت بھی کرنی جی. ایڈا سونا نعرہ سنایا ہے، اے پتر اٹھ کے دے کے آوی خوشبو والے نو. میرے دوستو توجہ تے پیار نال سماعت کرنا ذرا. اللہ دی قسمیں میں ادھر ادھر دیاں گپاں نہیں مار کے جاواں گا. اللہ دا قرآن پیش کراں گا، مصطفیٰ دا فرمودہ خوشبودار پیش کراں گا. آمینہ دے لال نے گلی بکا دیتی صدیاں تو بعد جڑا خیال مولویاں دے ذہن وچ آیا جی ساڈی وی اکھ مصطفیٰ دی وی اکھ لہذا اک ہو جایا. حضور نے سوال دا جواب 14-15 صدیاں پہلے مسجد نبوی وچ کھلو کے دے دیتا. فرمایا ہاں ہاں تواڈے چہرے دے نہ تاکاں وچ وی اللہ نے 2 دیوے اکھاں دے رکھے نے. میرے چہرے وچ وی رب کریم نے 2 نورانی چشمان نبوت رکھیاں نے. پر تواڈی اکھ تے میری اکھ ایک جہی نہیں ہو سکتی. حضور کی مطلب سنی جملہ. حضور فرماندے نے انی لاراکم من وراء ظہری. لوگو جدوں تسی اپنی اکھاں نو زیر استعمال لیا کے ویکھ دے ہو حضور کی ہوندا ہے. فرمایا تسی بظاہر سامنے آن والیاں چیزاں نو ہی ویکھ دے ہو پر میں نماز پڑھاندیاں جویں اگے تانوں ویکھنا وا نا اونجے پیچھے بھی تانوں ویکھ لینا وا. قبلہ ہن میں سائن آف انٹیروگیشن لگا کے پوچھنا چاہنا او تہاڈیاں میریاں اکھاں تے مصطفیٰ دیاں اکھاں اکو جیاں نے. اسی صرف سامنے ویکھنے آ جڑیاں ظاہری چیزاں نے ساڈے روبرو نے. اوے آمینہ دا لال جویں اگے ویکھدا ہے اوویں پیچھے ویکھدا ہے. ہائے ہائے بندیاں نو ہجے بھی سمجھ نہیں آئی. اوے تاں ہی تے ملنگ کہی جاندا ہے ساڈی اکھ ہو رے چشمے مصطفیٰ ہو رے. او تاں ہی تے کہہ رہے ہیں مانا اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے. آؤ میں اللہ دے قرآن وچوں دوجی دلیل پیش کراں گا. 4 پارہ سورۃ النساء دے آغاز وچ حکم ربانی موجود ہے. اللہ فرماندا ہے فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. اے میرے بندیو میرے محبوب دیاں زلفاں دیو قیدیو ربا حکم ہوے. اللہ فرماندا ہے فانکحوا قبلہ امر دا سیگا. اللہ سانو حکم دے رہی ہے مصطفیٰ دیو غلاموں تسی نکاح کرو. مولا کہ دے نال بڑا پیارا جواب بڑا پیارا جواب. اللہ فرماندا فانکحوا ما طاب لکم من النساء. جڑیاں عورتاں جڑیاں خواتین تہاڈیاں اکھاں نو چنگیاں لگن دماغ نو چنگیاں لگن دل نو پسند آ جاون مولا کنیاں کر لئیے. اللہ فرماندا مثنی 2 و ثلاث 3 و رباع 4. مولا 4 تو بعد اللہ فرماندا بس 4 تے برے. قبلہ میں نہیں پیا کہندا قرآن دا فیصلہ جے میرے تے تواڈے عقد وچ نکاح وچ قبلہ ایک وقت ایٹ ٹائم گل پیا کرنا. کوئی بیوی نو طلاق دے دے یا بیوہ یا بندے دی بیوی چلی جاوے دنیا تو ڈیتھ ہو جائے بندہ رنڈوا ہو جائے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. ایک بندے دے نکاح چ 4 بیویاں رہ سکدیاں نے. میاں صاحب 5ویں بیوی ساڈے نکاح چ نہیں آ سکدی. اوے آمینہ دے لال اتے کوئی قدغن بھی نہیں پابندی بھی نہیں. شیعاں دیاں کتاباں چک لے سنیاں دیاں چک لے او چل دیوبندیاں دیاں لائبریریاں پھول لینے آ. اوے اہل حدیثاں دیاں لائبریریاں پھول لینے آ. میرے نال چل مسجد حرام دی بہت بڑی لائبریری پھول لینے آ. اوے مسجد نبوی دی لائبریری وچ لے جا. اوے مصطفیٰ پاک نو اللہ نے اجازتاں دتیاں محبوبہ تینو کھلیاں چھٹیاں امت دیاں بیوہ عورتاں اور مطلقہ طلاق یافتہ بیبیاں نو سہارے دے. کدی کنواری بیبی نو اپنے نکاح وچ لے کے امت واسطے نمونہ بنا دے. سرکار کائنات نے ایک وقت 11 شادیاں کیتیاں.
حتیٰ کہ میرے نبی دا وصال ہویا 9 بیویاں سرکار دے نکاح وچ سن اوے تینوں تے مینوں اللہ پنجویں کرن دی اجازت نہیں دیندا اور رب مصطفیٰ تے کوئی پابندی سیما حد اور سرحد پیش ہی نہیں کردا مننا پائے گا تیریاں میریاں بیگمات اور نے مصطفیٰ دا نکاح اور ہے تائیں تے کئی جانا سی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے شکریہ جنہوں نے توجہ کی تھی قبلہ میں قربان جاواں تہاڈیاں عزتاں دی میرا رب حفاظت کرے میں اگلی دلیل پیش کرن لگا قبلہ میں تہاڈے نال کہنا نہیں چاہتا یا اللہ دا قرآن یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھاں گا اٹھاؤ 22واں پارہ سورہ احزاب دی آیت نمبر 153 کڈو قبلہ اللہ تہاڈی بھی زندگی رکھے تے میری بھی زندگی رکھے اللہ نہ کرے تہاڈا وصال ہو جائے اللہ نہ کرے رستے چ واپس جاندیاں میری ڈیتھ ہو جائے حادثے دے دوران قبلہ اللہ دشمنہ دے بھی ماپیاں نو بچیاں دے سرا تے سلامت رکھے اور جڑے بچے یتیم ہو جاندے لے قبلہ انہاں نو کتنے دھکے پیندے نے زمانہ انہاں نو کی سلوک کر کے کنج انہاں نو روٹی دیاں ٹکڑیاں نو پانی دے گھٹاں نو محتاج کر دیندے کون نہیں جاندا ٹھکی چھپی گل نہیں دشمناں دے بھی ماپیاں نو اللہ انہاں دے سراں تے سایہ عاطفت دراز کر کے سلامت رکھے او میرے پترو تے میرے مترو اللہ نہ کرے میرے منہ وچ خاک تہاڈا وصال ہو جائے میرا وصال ہو جائے تہاڈے میرے بچے یتیم ہو جان تہاڈی میری بختاں والی بیوہ ہو جائے عدت دی تکمیل تو بعد علامہ دھول صاحب دسو نا یار عدت گزرن تو بعد تہاڈی میری بیوہ نال نکاح ہو سکدا ہے کہ نہیں کوئی بھی غیر محرم بندہ نورانی صاحب ساڈی بیوہ نو اپنے نکاح وچ لے آ سکدا ہے جس نال اللہ نے او دا نکاح حلال کیتا ہوے صدقے جاواں پر آمینہ دے لال دیاں بیویاں آئے ہائے میں اللہ دا قرآن پڑھ رہا ہاں اللہ فرماندا ہے بلا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ یا بداؤ لوگ نگاہاں نیچیاں کر لو مصطفیٰ دیاں پچھے چھڑیاں ہویاں بیویاں اے بیوہ ازواج مطہرات اے تہاڈیاں ماواں لگدیاں نے تسی روحانی پتر لگدے اوے ماواں دے پتراں نال نکاح جائز نہیں ہوندے تو کہنے میں بھی شادی کیتی تے مصطفیٰ نے بھی شادیاں کیتیاں لہذا ایک جائیں او تیری میری بیوی نال نکاح جائز ہے آمینہ دے لال دی ازواج مطہرات نال پوری امت واسطے رب نے نکاح دی حرمت دا فتوہ قرآن وچ پیش کر دیتا پتہ چلیا تیریاں بیگمات اور نے محمد دی ازواج مطہرات اور نے او تائیں تے محمد دا چلا پیا کہندا ہے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے مہربانی کی قبلہ تسی ارشاد فرما رہے سو کہ آج تسی کوئی میرے شعر سنے نے اجازت ہوئے تے وہی پڑھ دے ماں پھر تے میں ربط نہیں ٹوٹن دینا پتہ میں کس حوالے نالے شعر ایڈ کرن لگا اپنے اس عنوان وچ یار ایڈا سونا رسول ملے ہجے بھی مٹھیائیاں نہ ونڈیے بولو تے صحیح نہ یار ایڈا سونا رسول ملے ہجے بھی جشن نہ منائیے تے کی کریے ہجے بھی چھڑیاں نہ لائیے لائٹنگ نہ کریے چراغاں نہ کریے تے کی کریے ہجے بھی جھنڈے نہ لہرائیے تے کی کریے اور ساڈی سانس دی ڈوری جدوں تک سلامت ہے مصطفیٰ دا میلاد اسی مناندیاں رہنے میں اپنی 2020 وچ نئی پبلش ہون والی کتاب ہر سانس عبادت دیکھ صفحے تے تحریر کیتا ہے تے میں نقشہ کھچیا ہے تے بدبختاں نو بھاویں او کسے مسلک نال تعلق رکھدا ہوئے میری تقریر کدی بھی مسلک دی بنیاد تے ہوندی نہیں اے ایک عالم دین کہہ رہے سن میرے موبائل وچ تہاڈیاں 300 تقریراں نے لے کلا بہ کے رات نو روز میری ایک تقریر سن میں کدی مسلک نو بنیاد بنا کے تقریر نہیں کیتی میری تقریر نہ بابیاں دے خلاف نہ شیعیاں دے خلاف نہ دیوبندیاں دے خلاف لیکن بابا جی ڈونٹ مائنڈ جے تسی کہو کہ فرانس دے چوڑیاں نال وی سلو دا ہاتھ ودا لو ایڈی بغیرتی ساڈے کولوں نہیں ہوندی اوے اسی ہور کچھ بھی کر سکنے لیکن منافق نہیں بن سکتے وہ جڑا ساڈے محمد لجپال دا نہیں وہ ساڈی جتی دی نوک تے وہ جڑا مصطفیٰ دا گستاخ ہے وہ ساڈے نزدیک او دی او سزا ہے جو ساڈے پیر عمر ابن خطاب دے دربار وچ سزا ہے
ہاں اسی نرم گوشہ رکھنے ہاں لیکن اپنے مسلمان بھراواں واسطے بہت شکریہ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا ذرا اور میں کہنا ہوں فرقہ واریت نو چھوڑ کے جدوں میلاد دا مہینہ آوے سنیاں دے ہتھاں چ ہاتھ پا کے او شیعو تے دیوبندیوں تو وہابیوں تسی بھی نکلیا کرو باہر پتہ کیوں اللہ دی قسمیں ہور کوئی فائدہ ہووے نہ ہووے قادری صاحب ایک بہت بڑا فائدہ ہے دا پتہ کی ہوے گا فرانس ورگے چوڑے چمیاراں او انہاں ملکاں دے لوکاں نو پتہ لگ جائے گا اے محمد دے غلام کتنی ایک تعداد وچ نے انہاں نو پتہ لگ جائے گا اینے کو محمد دے نوکر نے انہاں نے واری واری کھلو کے تھوک دیتا نا اسی ساریاں نے تھوک چ روڑ کے مر جانا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اے میں نے ایک گل تے دسو یار اے کامران فاروق قادری صاحب لنگر مصطفیٰ کھاندے نے تواڈے گھر جڑا ناشتہ بندا ہے تے زہرانہ بندا ہے تے جڑا عشائیہ بندا ہے قسم چوک کے دسو او حسین دے نانے دا صدقہ نہیں ہاتھ اٹھاؤ یار ہاتھ اٹھاؤ جوان بنو آئی تھے تک آؤ جڑے میرے پتر تے بزرگ پیچھے بیٹھے نے میں تو انو قسم نہیں چکانی لیکن اینی گل کہنا میں نہیں پیا ویکھدا میرا خدا بھی پیا ویکھدا جے گنبد خضرا والا مصطفیٰ بھی پیا ویکھدا جے تے تازہ لاہور چ ایک جنازہ اسی پڑھ کے آئے اس جنازے نے ثابت کر دیتا اوے دنیا جان دیئے چودھری او نہیں ہوندا جے کول پیسیاں دے بورے بھرے ہوئے ہون او چودھری او ہوندا ہے جے گلے چ محمد دی غلامی دا توق ہوندا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بابا جی تانوں سلام تانوں سلام اے جنہ دے ہاتھ تھلے نے اے چودھری صاحب اللہ کرے تہاڈی چدراہٹ نو کسے دی بری نظر نہ لگے اے جنہ نے ہاتھ نہیں چکے تانوں ہاتھ اٹھا کے سلیوٹ کرنا بڑے پکے بندے ہو چودھریاں نو معافی محمد دا کمی ہے ایتھے تک ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول من سب نبیا فاقتلوا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا گستاخ رسول کی ایک صدا سرتن سے جدا سرتن سے جدا گستاخ رسول کی ایک صدا میں چاہت والوں سے گزارش کروں گا یہ کیمرے کی آنکھ میں منظر محفوظ کریں نیٹ پہ اپلوڈ ہو فرانس تک جائے پتہ لگ جائے ہم آ گئے ہیں میدان میں اب نہ کوئی چانس ہوگا نہ تم ہوگے باقی نہ یہ فرانس ہوگا لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک بنا کے تحریک لبیک یا رسول اللہ پائی رضوی شیر گستاخانو نہ تھے جڑا ہاتھ چک کے لاوے لبیک دے نعرے سمجھے میری کانڈ تے میرے نبی دا ہاتھ تھے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا فاقتلوہ اے جڑا قادری صاحب نعرہ لا رہے ہیں نا رضوی صاحب اس نعرے دا مطلب صحیح طرح انہاں لوکاں نوں دسیا نہیں بندیاں نے یہ ساڈے عالماں دا قصور ہے یہ نعرہ ساڈا نعرہ نہیں ہے مصطفیٰ دی حدیث جے اور خدا دی قسمیں قتلوا تقتیلا یہ آیتاں کنے سنانیاں نے طارق جمیل صاحب نو بھی چاہیے کدی یہ سنوان تے بھی تقریر کرن اور کدی قتلوا تقتیلا دا مطلب بھی دسن نا من سب نبی جن فقتلوہ دا معنی کرن لگا کسے نو برا لگے تے پیا لگے میری بلا نل میں کسے چودھری دا کمی تے نہیں میں تے محمد دا کمی ہاں سنو من سب نبی جن فقتلوہ دا ترجمہ کرن لگا نون لیگ والے پیپلز پارٹی والے عمران خان والے مشرف دے حمایتی سارے سنو اللہ دی قسمیں اسی تہاڈی ساریاں دی عزت کردے ہیں پر جڑا ساڈے محمد دا نہیں ہو پاویں کوئی ہوے ساڈی جتی دی نوک تے من سب نبی جال او جڑا نبی نو پونکے فقتلوہ ٹھوک دے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
عقیدے کو رنگ و نور کے سانچے میں ڈھال کر رکھتے ہیں ہم عقیدہ اہل سنت سنبھال کر رکھے کرے گا کوئی شخص اگر گستاخی رسول رکھ دیں گے سنی اس کی آنکھیں نکال کر لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بہت شکریہ قبلہ. اللہ پاک تانوں سلامت رکھے، با کرامت رکھے، تا قیامت رکھے. بھلا ہوئے توڑا حضور دے ہر عاشق دا بھلا ہوئے. میں لکھیے دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا. دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہو کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا. ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہیں نوکر. جب تلک ان کے زندہ ہیں نوکر ان کا میلاد ہوتا رہے گا. جب تلک ان کے زندہ ہیں نوکر آپتی بابا ان کا میلاد ہو. اور ہم رہے نہ رہے ہیں ارادہ اپنے بچوں سے لینا ہے وعدہ. اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ. عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر ان کا میلاد ہو. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. فرشت خدم رسول ہے شم تمام امم غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں ایاں تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے. اصالت کل امامت کل سیاست کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و فلک سے ماں کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے. یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سپر یہ تاج و قدر یہ حکم رواں تمہارے لیے. عطائے عجب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب برب جہاں تمہارے لیے. نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائک در پہ بستہ کمر نہ جبہ اسر کے قلب و جگر ہیں سجدہ گناہ تمہارے لیے. نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں جو رمزیں کھلی ازل کی نہاں تمہارے لیے. جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے مہن یہ امن و امان تمہارے لیے. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ وہ خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے. صبح وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان. جب تلک ان کے زندہ ہیں نوکر ان کا میلاد ہو چاہے سارا جہاں روٹھ جائے دنیا داری بکا چھوٹ جائے. ہاں دنیا داری دنیا داری دنیا داری دنیا داری دنیا داری دنیا داری بکا چھوٹ جائے.
سنیوں نے کہا مسکرا کر او ساڈی کلی دا پاویں ککھ نہ رہے ان کا میلاد ہوتا رہے گا سنیوں نے کہا مسکرا کر ان کا میلاد ہو اور چھوڑو فرقے مسلمانوں آؤ ان کا میلاد مل کر مناؤ ان کا میلاد مل کر مناؤ بھسم ہو جائیں جل جل کے کافر ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک جب تلک جب تلک جب تلک تلک جب 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 تلک ان کے زندہ ہے نوکر ان کا میل ہوتا رہے گا بہت شکریہ قبلہ آج دی تقریر اگر کامیاب تہاڈی نظر چ ہے وے 50 نمبر میرے حیاتی ہو گئے 50 کامران فاروق قادری صاحب دے نہیں چلو انج کر لینے ہیں یار کہ آپاں کی کرنے نے نمبر اور سارے سرکار دے نوکران دے سارے نمبر ہوندے نے انج کرو 100 نمبر نو تقسیم کر لو 50 نمبر کر کے نا 50 کامران فاروق قادری صاحب نو دے دو تے باقی جڑے نے 50 انہاں نو پھر 2 حصیاں چ ڈیوائیڈ کر لو ادھے چاہت ساؤنڈ والیاں نو دے دیو تے ادھے تسی سارے رل کے رکھ لو اونچی آواز نال سبحان اللہ بندیاں نو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ میری ساڈی تعریف ہو رہی ہے کیونکہ ہن 12 بجے پہ بلکہ 12:15 ہو گئے سدیدی صاحب کہندے ہوندے سن نا 12 بجے کے بعد یا آسمان پہ تارے رہ جاتے ہیں یا محفل میں محمد کے پیارے رہ جاتے ہیں صدقے جامع جلدی جلدی آن والے نعت خانانوں میں قبلہ نقیب بزم نے پیش کرنے میرا مواد سن لو علامہ طارق قادری صاحب کہندے سنجے میں تسی ایک موضوع تے چل دیو ایکو موضوع تے تقریر کرنی ہے ایکو موضوع تے رمانگا قبلہ میں کہہ رہا سا اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے قبلہ بڑی بمب دلیل پیش کرن لگا اے جڑا چھلیاں بھن کے ویچن والا بندہ خربوزیاں دی ریڑھی لان والا بندہ اکا جنہیں کدی بھی مکتب دا منہ نہیں ویکھیا حتیٰ کہ جنہیں مکتب عشق دے بھی نرالے دستور کدی نہیں ویکھے جنہیں کدی مکتب عشق وچ بھی زانوے تلمز کسے استاز دے سامنے تے نہیں کیتے سمجھن والے سمجھ گئے تو انہوں کی پتہ میں کی کہی جانا اور جنہیں کدی اکا سکول دا منہ ویکھیا ہی نہیں جنہیں کدی ماسٹران دے سامنے کان پھڑے ہی نہیں جنہیں کدی قاری صاحب کو بہ کے قاعدہ نورانی رحمانی ایکانی ایمانی عرفانی قاعدہ کھولے ہی نہیں جنہیں ہجے بھی نہیں پڑے وہ یوں بھی بندہ سویرے اٹھ کے اللہ دی قسم طارق قادری دے فجری ہاتھ چوم کے کہے گا جڑا بابا صدیا سی ہو نا وہ جڑی گل بار بار کہندا سی حق کہندا سی اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے قبلہ میری دلیل سماعت کریو ہر بندہ نہ بولے جنہوں میری دلیل تسلی نل سن کے سمجھ وچ آ جائے او بندہ بولے امام اجل امام الائمہ امام عاشقان مصطفیٰ امام زبیر بن بکار الاسدی القریشی علیہ الرحمہ 3 صدی ہجری دے محدث کبیر و شہیر انہ دی عربی کتاب مستطاب جدا نامی اسم گرامی المنتخب من کتاب ازواج النبی بیروت دا چھاپا اکو جلد وچ چھوٹی جی کتاب پیج نمبر 34 ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت اطعم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ صلاة اللہ وسلام اللہ علیہ من انب الجنہ او کما قالت وقت تھوڑا تے گلنا بوتیاں علماء کرام دی توجہ دا طالبہ ایک دہاڑے آمینہ دلال اپنی حویلی وچ مکہ مکرمہ دی اندر آئے واپس حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ آپ بستر تے لیٹیاں ہوئیاں نے علالت دی حالت وچ نے مدنی کریم قریب آئے آکے حضرت خدیجہ دے متھے تے ہاتھ رکھیا زلفاں دا بوسا لیا میں نقشہ کھچ رہا قبلہ الفاظ میرے لیکن کتاب وچ جڑی گل لکھی ہوئی
ہے وہ تو ارے پرے نہیں ہوواਂگا صدقے جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی نے جبیں بوسی کرن تو بعد فرمایا کیف حالک یا خدیجہ اے خدیجہ تیرے مزاج کیسے نے قبلہ میں حیران ہوندا وا لوگ بار ٹکے ٹکے دے بندیاں نال دوستی لا کے حال چال پوچھ دے نے سارا دن اونوں وی جی میں فلانے دا حال چال معلوم کرن چلنا گھر ہیرے ورگی بیوی ہوندی ہے حور پری نہیں پوچھ دے اونوں حال چال جدوں وی پیندے نے اکھڑی تے ٹوٹی کہاڑی طرح پیندے نے بیٹے میں ہاسے والی گل نہیں پیا کردا او لوگ عورت ہی کیوں مظلوم ہوندی ہے عورت ماں ہووے تے پھر بھی مظلوم عورت بیوی بن کے ووٹی بن کے جاوے پھر بھی مظلوم عورت دھی بن کے آوے تے پھر بھی مظلوم عورت بہن بن کے آوے تے پھر بھی مظلوم او میرے دوستو اپنیاں بیویاں نال محبت دا اظہار کریا کرو بیوی نو جڑے چودھری پیر دی جتی کہندے نے دھول صاحب میں اکھ وچ اکھ پا کے کہنا اللہ دے قرآن نو چٹلا نہ چودھری تو کہنا بیوی پیر دی جتی ہوندی ہے سورہ بقرہ وچ تے لکھیا ہوئے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن لوگ تسی اپنیاں بیویاں دے لباس او تواڈے لباس نے قبلہ ایمان نال دسو جدوں نقابت تے گوہر بکھیر کے قبلہ جدوں قادری صاحب نعت پڑھ کے قبلہ جدوں تقریراں کر کے گھر جاندے ہو جتی کتھے لاندے ہو تے کپڑے لا کے کتھے رکھ دے ہو تے پگ لا کے کتھے رکھ دے ہو کھوٹ لا کے کتھے رکھ دے ہو او ظالمو تانوں پتہ نہیں لباس وچ تے جتی وچ کی فرق ہوندا ہے جتی نو گویا لگ جائے سڑک تے انج کر کے صاف کر دے ہو کپڑیاں نو گویا لگ جائے تے تین تین واری دھواندے ہو دھوبی نو کہندے ہو چنگی طرح داغ لاویں اوے لباس ہور ہوندا ہے جتی ہور ہوندی ہے بیویاں لباس ہوندیاں نے جتی نہیں ہوندیاں مصطفیٰ نے اپنیاں بیویاں نال شفقت دا اظہار کر کے دسیا لوگو بیوی تے آئیڈیلائز ہون دے قابل ہوندی ہے بیوی تے پیار محبت دے قابل ہوندی ہے اوے جن نے گڈیاں پٹولے چھڑ دیتے تیرے میرے واسطے جن نے بابل دا ویڑا چھڑ دیتا تیرے واسطے اور جن نے اماں دے آنگن کی نیاز پو دی خوشبو چھوڑ دیتی تیرے واسطے اور جن نے اپنے پودے لائے کملیاں وچ اور جنہاں نو روز اٹھ کے پانی لاندی سی 9ویں 10ویں کلاس دے پیپر وچے چھڈے کیڑے واسطے بابا تیرے میرے واسطے جن نے اپنا حسن و جمال ساڈے سپرد کر دیتا اپنے شباب نو ساڈے سپرد کر دیتا چپ کر کے یہ چٹنی کھلائی تے چٹنی کھا لئی اچار کھلایا تے اچار کھا لیا چپ کر کے ساڈے بچیاں دی ماں بن دی گئی ظالم او دے کولو قسماں نہ لے او دے کولو وعدے نہ لے جڑی اپنے گبرو پراواں دے ویڑے نو خیر بات کہہ کے تیرے نکاح وچ آ گئی الغرض ایک قصہ لمبا ہو جائے گا میرے تے تواڈے کریم نبی نے فرمایا خدیجہ بیمار ہیں جی حضور بخار وچ پئی جھلسنی آ سرکار کائنات نے مسکرا کے استفسار کیتا خدیجہ جدوں بندہ بیمار ہوندا ہے خلاف معمول روٹین تو ہٹ کے اودا کچھ کھاون پیون نو دل کردا ہے کچھ کھاونا پیونا ہے عرض کیتا لجپالا ویسے میں تانوں دسدی تے نا پر تواڈے کولوں کیڑا دلاں دیاں گلاں لکھیاں رہندیاں نے آمینہ دلال میرا انگور کھاون نو دل کردا ہے سرکار کائنات قبلہ پاپوش نبوت نو گھما کے واپس ٹرے دروازہ کھولیا آنے واحد وچ قبلہ دروازہ دوبارہ کھلیا سرکار واپس آئے تے خالی ہاتھ نہیں آئے حضور دے ہتھاں پاکاں وچ ہرے ہرے پیلے پیلے لال لال پکے ہوئے انگوراں دا گچھا وی ہے حضور نے آکے قریب بیٹھ کے تسمیہ پڑھ کے اللہ دے نام تو ابتدا کی تھی خدیجہ طاہرہ نو انگور کھلانے شروع کیتے سنیو تسی بھی سنو شیعو تسی بھی سنو دیوبندیو تسی بھی سنو اہل حدیثو تسی بھی سنو میرے مسلمان ویرو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ کھا انگور جی حضور کھا رہی ہیں فرمایا خدیجہ کو مزہ بھی آیا ہے عرض کیتا لجپالا مزہ تے میں نو بڑا آیا ہے پر میں نو سمجھ کوئی نہیں آئی علامہ طارق قادری صاحب راضی بیٹھے ہو عرض کیتا لجپالا میں نو سمجھ نہیں آئی فرمایا کیسی سمجھ نہیں آئی عرض کیتا حضور باہر گئے ہوتے آنے واحد دی دیر لان تک بھی باہر نہیں رہے واپس آئے ہو کڑی دی کڑی گئے ہوتے آئے ہو تے پکے ہوئے انگوراں دا خوشا گچھا نال لے کے آئے ہو کتھوں لے آئے ہو
حالانکہ مکے وچ تے انگوراں دا موسم بھی کوئی نہیں. اللہ تہاڈیاں اکھاں وچ جھل ملان والے اتھرواں نو سلامت رکھے. جس محفل وچ اللہ دے خوف نال مدنی آقا دی آل اصحاب دے پیار وچ ازواج دی محبت وچ کوئی بندہ رو پوے میں علی دا پوترا واں میں لکھ کے تھلے سائن کر دینا میرے اندر دا یقینی اتو نہیں پیا کہندا میرا خیال نہیں میرا تیقن نے ایقان نے ایمان نے عقیدہ ہے وہ محفل ایتھے بھی قبول ہوندی ہے اوتھے بھی قبول ہوندی ہے. متھا چوم کے حضور نے دوبارہ مستفسر ہو کے پوچھیا خدیجہ کادی سمجھ نہیں آئی. عرض کیتا لجپالا مکے چ تے انگوراں دا موسم بھی کوئی نہیں ہنے گئے ہو ایڈی جلدی واپس آئے انگوراں دا گچھا کتھوں آ گیا ہے. سرکار کائنات نے مسکرا کے زلف لہرا کے امام نبوت درست فرما کے فرمایا خدیجہ گالی چھڑ دے یہ جنہ باغاں دیاں بیلاں تو اسی انگور منگائے نے نا اوتھے موسماں دا اعتبار نہیں ہوندا اوتھے عملاں دا اعتبار ہوندا ہے. ایک دھرتی دے کسے باغیچے دیاں ویلاں دے انگور نہیں اے ستاں آسماناں تو پار رب دی پیدا کیتی ہوئی بہشت دے باغیچے وچوں اسی تیرے واسطے انگور منگائے نے. قبلہ گل میری مک گئی سمجھ آوے تے تامی ٹھیک نہ سمجھ آوے تے ایک درویش دی گل سمجھ کے سر چٹک کے ٹر پمی میں تیرے نال کوئی مربع نہیں بننا. ایک چھوٹا جہا سوال دا جواب دے جڑا بندہ آکھے نا کہ میں تے محمد اکو جہاں کیونکہ انہوں نے بھی شادی کی تے میں بھی شادی کی تھی. اس بندے نو قرآن تے ہاتھ رکھا کے پوچھ اپنی بختاں والی بیگم نو کدی جنت چوں انگور منگا کے کھوائے نہیں نا مصطفیٰ نے کھوائے نے. پھر مننا پائے گا اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے. بہت شکریہ. قبلہ ٹائم تھوڑا ٹائم. بہت شکریہ. ایڈا سونا رسول ملے ہجے بھی لڈو نہ ونڈیے ہجے بھی برفیاں نہ ونڈیے تے کیوں نہ ونڈیے تے کیوں نہ کہیے آئے سرکار تے کمال ہو گیا جی آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال ہو گیا. بولو نا یار آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال. گھر گھر لوکاں نے مٹھیاں ونڈیاں ہویا چراغاں تے لگ گئیاں جھنڈیاں سج گئے بازار تے کمال ہو گیا. سرکار کیا میں نہ چکو ہاتھ اللہ تے ویکھ دئیے نا دلدار کیا میں. سٹیج والے ہو تسی تے چکو نا یار میں توڑا پیٹی پر آما میں ضمانت نہیں دیندہ اللہ دا قرآن تے مصطفیٰ دا فرمان ضمانت دیندہ ہے. وہ جڑے رب رسول واسطے تکلیف کر دینے نا وہ انہاں نو جزاواں بھی رب رسول عطا کر دینے. وہ رضوی بابے نو جزا ملی کہ نہیں ملی. سرکار کیا میں مرحبا لجپال کیا میں مرحبا دلدار کیا میں مرحبا سرور کیا میں مرحبا رہبر کی آمد مرحبا ہادی کی آمد مرشد کی آمد آمد مصطفیٰ مرحبا آئے سرکار تے کمال ہو گیا بیڑا ہویا پار تے کمال ہو گیا آئے سرکار تے کمال. اگلی دلیل سماعت کرنا دعویٰ کیجئے اسی گناہگار کتھے مدینے دا تاجدار کتھے علماء اہل سنت دیاں مسکراہٹاں دا طالبہ. حوالے نوٹس کرنا جڑی حدیث مبارکہ پڑھن لگا امام اجل امام محی الدین البغوی علیہ الرحمہ انہاں دی کتاب مستطاب الانوار فی شمائل النبی المختار دمشق دا چھاپا کل جلداں ایک یعنی ایک جلد چ پوری کتاب صفحہ نمبر 135 اتے حدیث مصطفیٰ موجود ہے جڑی پڑھ کے
سناون لگا کلیجیاں چ ٹھنڈ پاون لگا دوسرا حوالہ مسند عبد ابن حمید الریاض عرب شریف دا چھاپا کل جلداں 2 زبان عربی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 329 اتے حدیث مصطفیٰ موجود ہے تیسرا حوالہ امام احمد ابن حسین البہقی علیہ الرحمہ دی عربی کتاب سیرہ جد نامی اسم گرامی دلائل النبوہ فی معرفت احوال صاحب الشریعہ 7 جلداں وچ چھپی ہوئی کتاب چھاپن والی کمپنی دارالکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا تے کل جلداں 7 جلد نمبر 6 پیج نمبر 24 تے آیا ہی چوتھا حوالہ مسکرا دے میں تے تاویں سبحان اللہ چودھری بن کے تسی حیدر چودھری بن کے بہ جاؤ میں ادھر پیر بن کے بہ جاواں تے ہو گئے پھر میلاد تے ہو گئیاں تقریراں کہ مسکرا کے داد دے میں تے تاویں ٹھیک ہے نہ دے میں چودھری بن کے نمبردار بن کے راٹھ باٹ سیٹھ لینڈ لارڈ بن کے بیٹھا رہے تے میں تیرا کی بگاڑ لینے چوتھا حوالہ امام ربانی قندیل نورانی الشیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ آپ دی عربی کتاب مستطاب حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین قدیمی کتب خانہ کراچی دا چھاپا عربی زبان دی کتاب ایکو جلد وچ مکمل کتاب صفحہ نمبر 318 ڈھول صاحب تسی غور کیتا ہے میں 4 کتاباں دے نام لینے رضوی بابا انج کہہ لو محمد دے 4 یاراں دے نام دے 4 حوالے تے جے اے 4 یار ساڈے نے نورانی بابا جی او 5 تن پاک بھی ساڈے نے نا 5 تن پاک دے نام دا آیا جے 5واں حوالہ مسند امام احمد ابن حنبل دی حدیث نمبر 11270 پڑھن لگا بولے تے تاویں ٹھیک ہے نہ بولے تے تاویں ٹھیک ہے انجا لبنی مرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزلنا منزلا فنام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجاءت شجرة تشق الارض حتى غشيته ثم رجعت الى مكانها فلما استيقظ رسول الله فذكرت له فقال هي شجرة استأذنت ربها في أن تسلم على رسول الله فآذن لها أو كما قال اونچی آواز سے بولے نا یار مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے صحابہ دی فوج نو نال لے کے جا رہے نے قبلہ جنگلی تے صحرائی علاقہ ایک مقام تے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ایتھے پڑاؤ پا دیو سرکار تھلے اترے قادری صاحب جدو مصطفیٰ نے پڑاؤ کیتا ہوئے گا نا ایک چشمے تصور نل 15 صدیاں پہلے دا منظر بریلی آلے مرشدہ نے تک لیا وہ تک کے کہندے نے وہ جدو حبیب کبریا نے پڑاؤ کیتا ہوئے گا نال رحمت خدا نے بھی پڑاؤ کیتا ہوئے گا فرمایا گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو گئے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر آمینہ دلال نیچے اترائے فنا من نبی جو نبی پاک اپنے لشکر تو اپنی فوج تو تھوڑا جیا پرے ہو گئے قبلہ علماء دی توجہ چاہاں گا ننگی زمین تے لیٹ گئے اور میرے پتروں مخملی بستریاں تے سون والے ہو آج کل تے 10-10 لاکھ روپے دا بیڈ بنا دینے لوگ کی سون واسطے اپنا ناز نخرہ لوکانو وکھان واسطے اپنی سہولیات اپنے گھر دے وچ آسائشاں وکھان واسطے لیکن میرے پترو مذہبی پیشوا تے رہنما سمجھ کے انوائٹ کیتا جائے میرا مشورہ میری نصیحت میری گزارش ہے کدی کدی ننگی زمین تے بھی لیٹیا کرو حسین دے نانا جی دی سنت بھی ادا ہوئے گی اپنی موت بھی یاد آئے گی اس زمین وچ ایک دہاڑے اسی چلے جانا وہ بندے ہور نے جنہاں نو زمین نے کھا جانا ہے محمد دے غلامہ دیتے مہمان نواز زمین بنیں گے صدقے جاواں اس زمین اتے لیٹیا کرو اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے تنام عینی ولا ینام قلبی قبلہ میں بخاری پڑھ رہے ہیں بندے کہنے نے سنیاں نو بخاری نہیں آندے میں کہنا اسی بخاری پڑھنے ہیں پر تو آڑے میں روند مار کے ادھی نہیں ساری پڑھنے ہیں
نہ بولو پتر نہ بولو، کوئی ایسی بات نہیں. میری تقریر دا ویسے ہی آخری لاسٹ پارٹ چل رہا ہے، آخری مرحلہ. بولو تے تاوی ٹھیک، نہ بولو تے تاوی ٹھیک. میں کنا تک میاں چنو دے لوگاں تے راضی. اللہ تواڈے اس پورے پنڈ دے وسنیکاں دی خیر کرے. میں صدقے جاواں سرکار فرماندے نے جدوں میں سونا وا میری اکھ سوندی ہے میرا دل جاگدا ہے. تو تے میں سوئیے بیٹے، تیریاں میریاں اکھاں بھی سون دل بھی سویں. آمینہ دا لال سویں اکھ سویں دل جاگدا رہے. او تاں ہی تے کئی جانا سی گناہگار کتھے، مدینے دا تاجدار کتھے. سرور کائنات لیٹ گئے اکھاں موند لیاں. قبلہ میرے والے ویکھو ذرا، تسی بڑی خوبصورت چنیدہ سلیکٹڈ الفاظ لے آ کے جدوں بکھیر دیو نا موتیاں دی طرح، تے ایتھے ٹھنڈ 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 پینی شروع ہو جاندی ہے. تے چونکہ میرا بھی تعلق اردو ادب نال ہے، میں بھی ایک جملہ بولن لگا. نبی پاک لیٹے نیند نو اجازت دتی، اکھاں دے خیمیاں وچ خیمہ زن ہووے، بسیرے کرے ڈیرے لاوے. نیند نے مصطفیٰ دیاں اکھاں دیاں پلکاں نو چوم لیا. حضور سو گئے، میرے نبی محو استراحت ہو گئے. حضرت یعلا بن مرہ عامری سقفی قریب بیٹھے نے، کہندے نے میں حضور دا ٹکٹکی لگا کے دیدار کرنا شروع کیتا. مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لاکھ کروڑاں حجاں ہو. ہائے ہائے تیرے مرشد دا پتر تینوں دیدار ایڈا اچھا کہ او مرشد جدے قدماں چ بہ کے ساڈے مرشد بنے نے. او جدے چہرے دیاں قسماں اللہ قرآن وچ پیا چکدا ہے. او جدے چہرے نو ویکھ کے ایمان والا بندہ صحابی بن جائے. صدقے جاواں آمینہ دے لال دے رخ زیبا دی زیارت کرنی شروع کر دی تھی. قصہ مختصر آخری مرحلہ نبیان دے سردار دی زیارت تو مستفیض ہو رہے نے. حضرت صحابی رسول یعلا بن مرہ عامری سقفی کہنے نے اچانک میری توجہ ہٹی. میں ویکھیا فجاءت شجرۃ حتی تشق الارض ثم حتی تشق الارض حتی غاشیتہ. کہندے نے میں ویکھیا قریب ایک درخت سی، او پہلے اگے ہلیا پھر پیچھے ہلیا پھر سجے ہلیا پھر کھبے ہلیا. مصطفیٰ دی ذات اقدس وال انج ٹریا، قبلہ انج ٹریا جی میں کشکول لے کے بھکاری اپنے سخی دے دروازے دی تحلیز وال ٹردا ہے. نہ بولو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. حتی غاشیت ہو او جدی کملی دا سایہ دو جگ دیاں مخلوقاں نو چاہیے او دے وجود تے آ کے سایہ فگن ہو گیا. ثم رجعت الی مکانہا، تسی محظوظ ہوو نہ ہوو. اے دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتن دربتو دربنا. اے سن والے تے پڑھن والے اے لازمی محظوظ ہون گے. تھوڑی دیر حضور تے سایہ فگن دیا، اپنیاں لمبیاں تڑنگیاں شاخاں تے ٹہنیاں سمیٹ کے واپس ثم رجعت الی مکانہا، قبلہ اپنے مقام وال انج ٹریا جویں کوئی بھکاری خالی جھولی لے کے آوے تے سخی دے بوئے تو پرواہ کے ٹور نال واپس جاوے. واپس ٹریا اپنے مقام تے جا کے نصب ہو گیا، گڈیا گیا. حضرت یعلا بن مرہ کہندے نے میرا اندر دا سانس اندر رہ گیا، باہر دا سانس باہر رہ گیا. لیکن قبلہ ایک نقطہ پیش کرن لگا، سرکار نو پوچھن دا ارادہ کر لیا کیونکہ جان دے سن دنیا چو مسئلہ ہی نہیں ہوندا جدا حل جدا سلیوشن او سوال نہیں جدا جواب مصطفیٰ دے در دی تحلیز تو مل نہ سکے. اے میں ادھر والیاں وال دوسری تیسری مرتبہ ویکھ رہا. اے میں اگلے حصے نو تقریر دے نو تواڈے نام ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. پتر میرے ول ویکھیو ذرا، قبلہ بیٹے میرے ول ویکھ، بہت شکریہ. اللہ پاک تہاڈیاں عزتاں دی حفاظت فرمائے. آمنہ دے لال نو حضرت یعلا نے اٹھایا نہیں، جان دے نے کہ سوال کرنا ہے حضور نو، لیکن جگایا نہیں. اج دا کوئی بے ادب ملا ہوندا، میں بابیاں دے خلاف تقریر نہیں کر رہا، میں دیوبندیاں تے شیعیاں دے خلاف تقریر نہیں کر رہا. اور بھاویں میرے مسلک دا بندہ ہووے محمد دا بے ادب میری جُتی دی نوک تے، اور میں اس سنی نو سنی نہیں مندا. صدقے جاواں اوے محمد عربی نو صحابی نے جگایا نہیں. اج دا کوئی گستاخ مفتی ہوندا او کہندا حسین دا نانا ہی ہے نا، ساڈے ورگا ہی ہے نا، موڈے تو پھڑ کے اٹھا لینے آ. پر اس صحابی نے اٹھایا نہیں. اڈیکیا سرکار اٹھن گے، پتہ کیوں؟ کیونکہ وہ حسابی بھی نہیں سی، کتابی بھی نہیں سی، وہ وہابی بھی نہیں سی، محمد دا صحابی سی.
جڑے بولے ہو تواڈی کیا بات ہے، جڑے نہیں بولے تواڈے نخرے دی کیا بات ہے، تواڈے ناز نو اللہ سلامت رکھے، کیا بات ہے۔ خیرات میں تواڈے کولوں منگنی کوئی نہیں، علی دا پوترا ماں بھیک منگن دی اللہ تے رسول سانو اجازت نہیں دیندے، تے سبحان اللہ ایڈا سونا ہے جملہ دی خیرات بابیو کدی نہیں منگی دی، دل مننے تے بولی میں جملہ بولن لگا، صحابی نے اٹھایا نہیں، اٹھی کے آ کے حضور اٹھن گے تے پوچھاں گا کیوں؟ کیونکہ عاشق ہے نا، عاشقاں دا مقدری معشوق دی اڈیق تے انتظار ہے۔ بہت شکریہ صدقے جاواں کیونکہ انہیں اللہ دا قرآن پڑھیا تھی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ قصہ مختصر انہیں جگایا نہیں، جدوں سرکار اپنی مرضی نال اٹھے اکھاں کھولیاں، بہاراں نے رقص کیتا، سرکار نے زلفاں چھنڈیاں، خوشبوواں نے آ کے ڈیرے ڈال لے، سرور کائنات نے پاپوش مبارک پائی، پگڑی درست کر کے سر تے رکھی، صحابی جھٹ پٹ آیا، قدم چوم کے کہندا ہے لجپالو ایک سوال نہ پوچھاں، فرمایا سی جاننے ہیں تو کی پوچھنا ہے حضور دسو، فرمایا اس درخت دے بارے چ پوچھنا ہی نا، کیونکہ درخت کدی ٹر دے نہیں پھر دے نہیں، کسے تے اپنی مرضی نال سایہ نہیں کر سکتے، جی حضور حقیقت حال دسو۔ مصطفیٰ مسکرائے فرمایا ہی شجرۃ استأذنت ربها فی ان تسلم علی رسول اللہ فآذن لها۔ جدوں اسی اس درخت دے قریب آ کے لیٹ کے اکھاں بند کیتیاں نا، اس درخت نے دربار خدا وچ معروض کیتا، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، ربا عائشہ دا لاڑا آ گیا، خدیجہ دا دولا آ گیا، حسنین دا نانا آ گیا، امام زمانہ آ گیا، شہنشاہ عالم آ گیا، نور مجسم آ گیا، مولا تیرا ماہی آ گیا، عرشاں دا راہی آ گیا۔ میرے کولوں صبر نہیں ہوندا، اجازت نہیں دیندا، میں سلامیاں نہ کراواں، لو دو ٹوک فیصلہ کرن لگا، نتیجہ رزلٹ دین لگا، صدقے جاواں قبلہ اتنی زندگی گزار دیتی جے پنڈ دے نمبردار چودھری زمیندار بندے بیٹھے ہو، کدی تانوں کسے درخت نے سلام کیا ہے؟ نہیں نا، آمینہ دے لال نو درخت سلامیاں کہہ رہے ہیں، پتہ چلیا اسی گناہگار کتھے، مدینے دا تاجدار کتھے، تسی تے میں سو رہے ہوئیے، بابیو سانو کوئی سلام کہہ کے چلا جائے، سانو نہیں پتہ لگنا کی کہہ گیا تے کون کہہ گیا، اس سرکار نو تے ساری روئے داد محبت داستان وفا یاد، پتہ چلیا اسی گناہگار کتھے، مدینے دا تاجدار کتھے۔ تقریر میری پتر مک گئی، بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بابے نے ساری عمر تواڈے بکول گالاں کڈیاں، لیکن خدا دی قسم نے چنگیاں بندیاں نو گالاں نہیں کڈیاں، انہیں محمد دے گستاخاں نو گالاں کڈیاں، انہیں مصطفیٰ دے گستاخاں نو گالاں کڈیاں۔ بابا خادم حسین رضوی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک کوئی عقیدہ دیتا، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ پتر ہون دسو ذرا تواڈے سیاستدان وی تے مردے نے، وہ گڈیاں بھر بھر کے لے آندے ہو، سبز چاواں دے ڈرم پہ آندے ہو، بریانیاں دیاں دیگاں لاندے ہو، ڈونٹ مائنڈ، اگر کوئی سیاسی بندہ بیٹھا ہے تے یاد رکھے میں سیاست تے گفتگو نہیں کر رہا، میں ایگزامپل دے کے سمجھانا چاہنا۔ اور نمبردار تے چودھری مردے نے جس بندے دے جنازے وچ 5000 بندہ رل جائے، بندے کہندے نے یار بہت بڑا جنازہ سی، او تیرے نمبردار تے تیرے جاگیردار تے خان تے چودھری تے راٹھ لینڈ لارڈ تے جنازے چ 5000 بندہ رل جائے، تو کہنا ہے او ساڈے چودھری دی کیا بات، اور بی بی سی جدے جنازے وچ 1.5 کروڑ نمازیاں دا اعلان پیا کردا ہے، میں اس بابے دی عزت نو سلام کیوں نہ۔ تقریر میری مک گئی، پتر اس بابے نے بریانیاں نہیں کھوائیاں، اس بابے نے ہیلی کاپٹر تے قبلہ چوکلیٹاں نہیں سٹوائیاں، نورانی صاحب اس بابے نے صرف ایک کوئی چیز دیتی ہے، ایک کوئی چیز پلائی ہے، کی عشق محمد دا جام پلایا ہے، انہیں آکھیا ہے من سب نبی جن فقتلوہ، او جڑا ساڈے نبی نو بھونکے ٹھوک دے وہ ٹھوک دے وہ ٹھوک دے وہ، یا گستاخی کرن والیاں دی گستاخی سن والے کن نہ رہن، یا گستاخی کرن والیاں دی زبان گدی چو کھچ کے لوکاں نو دسو، او اسی محمد واسطے مر بھی سکنے ہاں مار بھی سکنے ہاں۔ مدینے والنو منہ کر کے بابا جی خادم سرکار نے ایک کوئی نعرہ لایا ہے، تیرے نام تمہارا جان یا رسول اللہ، بولو یا، بندے اجے بھی نہیں بولے یار، یا رسول اللہ بولو یا،
تیرے نام تو 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 وارا جان یا رسول اللہ تیرے نام تمہارا جان 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 یا رسول اللہ ہر چیز کراں قربان یا رسول اللہ تقریر میری مک چلی تو میں چلا مک گئی میں گیا ایک باری ایتھے تک ہاتھ کھڑے کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک لو جی دوران تقریر اگر میں کوئی گستاخی کر گیا ہوں مینوں معافی عطا کریو اللہ تانوں ہستیاں وستیاں رکھے بما کیا بات ہے حضرات ایک